نیک حال اور خوبصورتی ایسی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور میں نے سیرت النبی کی امہات الکتب میں پڑھا کہ سارے کزنوں میں سب سے زیادہ چہرے کی مشابہت جس کزن کی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ حضرت جعفر طیار کی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہیں تو آپ سے مشابہ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر طیار بھی کتنے خوبصورت ہوں گے۔ قد کاٹ بھی تھا، آواز بلند تھی، اور مجمع شناس کیسے تھے؟ جب نجاشی کرسچن تھا، عیسائی تھا، مسیح تھا، اس کے سارے رفقا اس وقت اس کے سارے وزیر وہ بھی کرسچن مسیح تھے، تو اس نے جب مطالبہ کیا کہ مجھے وہ کلام تو پڑھ کر سناؤ جو آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ کہاں سے تلاوت فرمائی؟ کیوں جناب؟ حضرت علامہ جمیل وترا صاحب انہوں دسو کیڑی سورت پڑھی سی؟ سورہ ماشاءاللہ اچھی بولو، کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ سورہ مریم پڑھی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ بھی قرآن ہے کہ جو کہتے ہیں تین خدا ہیں وہ کافر ہیں۔ یہاں سے نہیں پڑھا، اگر یہاں سے پڑھتے جعفر طیار اس دن تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ صحابہ کے بارے میں، مہاجرین حبشہ کے بارے میں اچھا نہ نکلتا۔ آپ نے وہاں سے قرآن نہیں پڑھا، مجمع شناسی، حکمت دانائی، بصیرت، فراست، آپ نے قرآن یہاں سے پڑھا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اب رزلٹ کیا نکلنا تھا؟ نجاشی رو رہا تھا، نجاشی کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہہ چکے تھے کہ زاد المعاد اٹھا کے دیکھیں، وہاں بھی آپ پڑھیں گے دیگر امہات الکتب کے اندر کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہوگی۔ مجمع شناسی اپنے اندر پیدا کریں، سامنے جس طرح کا مجمع ہو، یہ حق چھپانے کی بات نہیں ہوتی، یہ دنائی کی بات ہوتی، یہ فراست کی بات ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں اس انداز سے دعوت کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ ہے سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ آیت مبارکہ میرے سامنے لکھی ہے، کیا خوبصورت انتظامیہ کمیٹی نے انتخاب کیا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دوسری صفت ایک دائی کے اندر، ایک مبلغ کے اندر جو اس آیت مبارکہ میں لکھی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا، انسان کا جو عمل ہوتا ہے مبلغ کا، اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور عمل سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ 5 وقت کا پکا نمازی ہو، یہ تو ہونا ہی چاہیے، کسی نہ کسی حد تک نوافل کی ادائیگی کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں تو ایک فرائض کی پابندی، اس کے بغیر تو تبلیغ کرنے والے کو زیب بھی نہیں دیتا کہ اس میدان کی طرف دیکھے۔ عمل میں 7 حقوق العباد بھی ہیں، اس کا عمل حقوق العباد کے اعتبار سے وہ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کا کردار بڑا بلند ہونا چاہیے، اس کا اخلاق اونچا ہونا چاہیے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یمن کی جانب مبلغ بنا کر، تو آپ نے جب وہ رخصت ہو رہے تھے جو وصیت فرمائی ذرا سنیے، آپ فرماتے اتق اللہ حیث ما کنت، اور آگے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ جب بھی معاملہ کرنا اچھے اخلاق کے ساتھ کرنا۔ کس کے ساتھ کرنا؟
اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزوں کا نام اچھا اخلاق ہے. 4 چیزوں کا نام 4 چیزیں. سب سے پہلے وہ ارشاد فرماتے ہیں طلاقت الوجہ. جس بندے کا چہرہ مسکراتا ہوا ہو، جب بھی کسی سے ملاقات کرتا ہے تو طلاقت الوجہ، خندہ پیشانی جس کو ہم کہتے ہیں، کھلا چہرہ، خوشی کے اثرات چہرے سے نظر آتے ہیں. کس کو بڑی خوشی، چہرے پہ یبوست نہیں ہے، خشکی نہیں ہے، 12 نہیں بجے ہوئے، آدم بیزار نہیں ہے، بلکہ آنے والوں کو دیکھ کر اس کو خوشی کا احساس ہوتا ہے. یہ پہلی نشانی ہے کہ اس کا اچھا اخلاق. دوسرا، اس کی کلام میں نرمی ہوتی ہے. آپ نے اچھا لفظ بتایا، اس کی گفتگو میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بتایا. کلام میں نرمی، آہستگی، مٹھاس، حلاوت، اچھے الفاظ کے انتخاب، دوسروں کے لیے احترام و اکرام کے الفاظ. میرے استاد محترم تھے، بہت بڑے مصنف اور مترجم، حضرت مولانا محمود غضنفر صاحب رحمہ اللہ تعالی. مجھے آج تک ان کی وہ عادت نہیں بھولتی. ہم ان کے شاگرد تھے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے یاد نہیں پڑتا میرے استاد نے ہمیں کبھی تو کر کے بلایا. جب بھی بلاتے تھے ہر ایک کا نام لے کر ساتھ صاحب کہتے تھے. شاہ صاحب، بخاری صاحب، فلاں صاحب، صاحب کر کے اپنے شاگردوں کو اس طرح بلاتے تھے. اچھے اخلاق والے کی زبان میں مٹھاس ہوتی، نرمی ہوتی ہے. اخلاق اس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور تیسرا بذل الخیر. اللہ نے جو آپ کے اندر خیر بلائی رکھی ہے، اس کو اللہ کی مخلوق کے لیے نچھاور کر دیں. بخیل نہ بن جائیں. جو اللہ نے آپ کو خوبیاں عطا کی ہیں، عظمتیں عطا کی ہیں، ان کو اللہ کی مخلوق پر قربان کرو، ان کو خرچ کرو، نچھاور کرو. آپ کی کسی عادت سے، کسی پہلو سے انکباس اور بخل کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ آپ بد اخلاق شمار ہوں گے. اور چوتھا کف الاذی. جو آپ کے اندر اللہ نے انتقامی جذبات رکھے ہیں، کوئی دکھ پہنچا بھی دے، تکلیف پہنچا بھی دے، تو آپ اس پر کیا کریں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. کیوں جناب؟ اگر اچھا اخلاق آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے تو پھر آپ کو اس پر برداشت، تحمل، بردباری، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ 4 خوبیاں اگر آپ کے اندر ہیں تو پھر آپ تبلیغ کے میدان میں آئیں. حضرت لقمان، علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی تھے یا عام انسان تھے؟ کیوں جناب؟ اللہ کے نبی تھے. اس میں اختلاف ہے، لیکن ترجیح اس میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ افریقی تھے، افریقہ کے رہنے والے تھے. وہ افریقہ کے لوگوں کا رنگ بھی سیاہ ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اتنے دانا، اتنے حکیم، اتنے بابصیرت، اپنے بیٹے کو کچھ اصول زندگی سکھا رہے ہیں. بیٹا زندگی اس طرح گزارنا، بیٹا یہ کام کرنا، بیٹا یہ کام نہ کرنا، یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. اللہ کو اتنی پسند آئیں، اللہ نے ان کی نصیحتوں کو اٹھا کر قرآن میں شامل فرما دیا اور پوری سورت کا نام سورہ لقمان رکھ دیا. اس میں ایک اصول زندگی یہ ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. میرے بیٹے، دین کی جب تبلیغ کرو تو پھر یاد رکھنا اس میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. یہ ذہن میں رکھ کے اس میدان میں آنا، اور جب یہ مصیبت اور پریشانی آئے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دینا، بلکہ اینٹ مارنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا. یہ کی نبی من الانبیاء ضرب قوم حتی ادموا یمسح الدم عن وجهه ویقول اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیغمبر کا واقعہ سنایا کہ جس کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ زخموں سے چور ہو کر ان کی پیشانی مبارک سے خون نچڑ رہا تھا. وہ اس طرح یمسح الدم عن وجهه، اپنی پیشانی سے لہو کو نچوڑ رہے تھے اور زبان سے بد دعا نہیں کر رہے تھے،
دعا کر رہے تھے یا اللہ میری قوم یہ جانتی نہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس لیے ان کو معاف فرما دے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے میدان میں ماریں کھائیں، جبریل امین جیسے فرشتے سے برداشت نہیں ہوا اور آ کے عرض کرتا ھذا ملک الجبال، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا دروگا فرشتہ بھی آیا ہے، لتامروا بما شئت، آپ ان سے جو انتقام لینا چاہتے ہیں اشارہ فرما دیں۔ اشارہ فرمانا آپ کا کام ہے۔ اخشبین نامی یہ دونوں بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر طائف کی پوری بستی پہ برسا کر ان کو نیست و نابود کر دینا اس فرشتے کا کام ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا اسوہ حسنہ پیش فرمایا، لا بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ۔ نانا جبریل، میں پتھر مارنے والوں کے لیے بد دعائیں کرنے والا بن کر نہیں آیا، میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ جنہوں نے مجھے پتھر مارے ان کی آنے والی نسل کو جنتی بنا دے۔ اور پتھر مارنے والے دشمن ان کی نسل کو جنتی ہونے کی دعائیں دینا، یہ اخلاق۔ تبھی تو اللہ قسم اٹھا کے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ خلق عظیم کے حامل ہیں، آپ تو خلق عظیم کے مالک۔ رات جامعۃ الاحسان میں مرکز اسلامیہ میں پروگرام تھا، علامہ عارف رشید حافظ اللہ جو ہمارے متحد جمعیت کے صوبائی سربراہ ہے، ان کی قیادت میں، تو الحمدللہ وہاں بھی آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس لیے میں دہرا نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اخلاق کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو میرے بھائیوں یہ دوسری صفت ہے جو بحیثیت ہے کہ مبلغ، عالم اور رہنما آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال جیسے عظیم شاعر نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ نگہ بلند سخن دل نواز، سخن دل نواز، گفتگو میں نرمی، دوسروں کے لیے اکرام و احترام۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں فرمانے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ آپ مشرکوں کے جھوٹے انہوں نے معبود بنائے ہوئے، ان کو تم نے گالیاں نہیں دینی۔ اگر آپ ان کو گالی دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ وہ تو پہلے ہی جاہل ہیں، علم ان کے پاس ہے نہیں، عداوت اور ضد میں آ کر، مقابلے میں آ کر وہ آپ کے سچے اللہ کو برا کہنا شروع کر دیں۔ تو پھر اللہ کو گالی کس نے دلوائی؟ آپ نے۔ عظمت اسلام، اسلام کو گالی تو ہم خود دلواتے ہیں بعض اوقات اپنے طرز عمل سے، اپنی طرز گفتگو سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں فرمایا اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا دنیا میں کوئی ایسا بدقسمت بھی ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ کسی سے لڑتا ہے، اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو ماں کو گالی تو اس نے دلوائی، یہ سبب بنا۔ اس لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ لفظ بد دعا نبی پاک کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، یہ میں احتیاط ہمیشہ کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی بد نہیں ہے۔ یہ ہمارے اردو زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف دعا کرتے ہیں، اس کے مل کے بولیں، یہ اس کو اس انداز میں پیش کیا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا فرمائی کہ جو اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے، اور جو بندہ نبی پاک کو گالی دلوانے کا سبب بنا، اسلام کی عظمت کے خلاف بات کروانے کا وہ سبب بنا، اور خود اللہ تعالیٰ کو برا کہلوانے کا سبب بنا، آپ اندازہ لگائیں اس کا کتنا بڑا جرم بن جائے گا۔ اس لیے کہ مبلغ کو بڑی بصیرت کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ حضرت مولانا انس مدنی صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا دوستانہ ہے۔ پاکستان میں حضرت شیر پاکستان کے ساتھ میرا وہ 34 سال ہو گئے، آج میں صاحب لایا وہ 35 ہو گئے جی۔ ان کے ساتھ ہی میرا بہت پرانا، یہ شارجہ میں ماشاءاللہ اس وقت پورے عرب امارات میں حضرت کی ماشاءاللہ بہت وہاں پذیرائی تھی، اللہ تعالیٰ کی وہ مسائی قبول فرمائے، وہاں بنیادیں رکھی انہوں نے، سچے مسلک کی دعوت کی۔ میں ان کے ساتھ پورے عرب امارات میں میرے پروگرام ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے کئی بار حاضری ہوتی رہی وہاں پر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کیا فرما رہے ہیں،
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين. اللہ کی دعوت دو لیکن کس طرح؟ حکمت کے ساتھ. والموعظۃ اس واز کے ساتھ جو واز حسنہ، حسن کا مطلب حسن والی، اور حسن کس میں ہوتا ہے؟ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین بیان کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. نرمی، الرفق، نرمی، شفقت جس گفتگو کے اندر آ جاتی ہے اللہ کے ہاں وہ خوبصورت شمار ہوتی ہے، حسن والی خوبصورت شمار ہوتی، اور جس سے یہ نکل جائے وہ اللہ کے ہاں بدصورت شمار ہوتی. نگہ بلند، سخنے دل ساڑ نہیں، دل نواز، دلوں کو موہ لینے والی، دلوں کو کھینچ لینے والے وہ سخن، ایسے سخن جو دوسروں کے دلوں میں اتر جائے. اور یہ تب پیدا ہوتے ہیں جب بندے کی نگاہ بلند ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتا نہیں ہے. سب ہمارے بھائی ہیں. سلفی صاحب اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، حد کر دیا آپ نے گلدستہ سجا کر، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے کی بجائے عظمت اسلام. ہمارا کام کتنا بلند ہے. انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک ہمیں اسی مستوی پر، اسی معیار پر کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سارے ماشاءاللہ جتنے ہمارے اکابرین بیٹھے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث، متحدہ جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت العالمیہ، جماعت غربہ اہل حدیث، تمام ہمارے اہل حدیث ساتھی الحمدللہ سب موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ بلند نگاہ کے ساتھ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رحمت یہ پوری دنیا میں حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، زبان کی مٹھاس کے ساتھ انشاءاللہ پھیلائیں گے. اور اس کے سلسلے میں، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں مل کر اتحاد کے ساتھ انشاءاللہ انہیں ختم کریں گے. اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. یہ میرے ہاتھ میں آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، کیا نام اس کتاب کا؟ بلند آواز سے بول رہے ہیں. اس کتاب کسی ایک عالم نے تصریف نہیں کیا، 2200 علماء نے، 2200 علماء، اور ان میں الحمدللہ اہل حدیث ہمارے بزرگ علماء وہ بھی موجود ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا علامہ محمد سلفی صاحب کے سائن بھی اس کتاب پر موجود ہیں. جماعت غربہ اہل حدیث کے جو ہمارے نائب امیر ہیں، اسی طرح پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب جو مرکز جمعیت کے سربراہ، ان کے سائن بھی موجود ہیں. اور آپ کے بھائی سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، اس کے بھی اس پہ سائن موجود ہیں. 2200 علماء نے اس پہ سائن کیے، تمام مکاتب فکر نے. اور اس کتاب کا خلاصہ یہ ایوان صدر سے اسلام آباد سے اس کو جاری کیا گیا. اس کتاب کی ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اس میٹھی زبان کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے، اور جو ہمارے بگڑے ہوئے بھائی ہیں ان کی بھی اصلاح ہم نے حکمت کے ساتھ کرنی ہے. امت کی صفوں میں انتشار پیدا نہیں کرنا، اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے. پاکستان کی مضبوطی کے لیے، وطن عزیز کے استحکام کے لیے ہم نے سب نے مل کر انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے اس کارواں کو اور آگے لے جا کر پاکستان کو مضبوط بنا کر، پاک فوج کے پشتی ماں بن کر ہم نے انشاءاللہ الرحمن پاکستان کی سرحدوں کو بھی محفوظ بنانا ہے. اور انشاءاللہ اسلامی برادری کی پشتی بان، اگر کوئی آج دنیا میں فوج ہے اس کا نام پاک فوج ہے. حرمین شریف فین، اگر اس کی کوئی صحیح پاسبان فوج ہے تو آپ کی پاک فوج ہے. دنیا کی بہترین فوج آج دنیا میں ہے، وہ آپ کی پاک فوج ہے. پچھلے دنوں پیرس میں ایک بہت بڑا شو ہوا ہے، ایئر شو، جس میں تمام دنیا کے بڑے بڑے پائلٹ بلائے گئے. انہوں نے اپنے اپنے کرتب مظاہرے کیے. اس میں سب سے اعلیٰ مظاہرہ پہلے بھارتی فضائیہ کے ایک پائلٹ نے کیا. اس نے الٹا جہاز 170 کلومیٹر کا فاصلہ الٹا جہاز کر کے اس نے طے کر کے دنیا میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. پوری رات اس کا چرچا میڈیا پہ ہوتا رہا، اور انڈیا کا میڈیا خاص طور پہ اس نے زمین و آسمان کلابے ملائے.
اور جب اگلا دن ہوا پاک فوج ہماری پاک فضائیہ کے ایک شہین نے الحمدللہ 280 کے برابر 280 کلومیٹر الٹا جہاز اڑا کر دنیا میں سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے، سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے اس دن الحمدللہ۔ تو وہ فوج اللہ نے آپ کو عطا کی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ جب تک یہ پاک فوج انشاءاللہ دنیا میں موجود ہے، امن کی سلامتی، امن اور سلامتی کی یہ ضامن ہے انشاءاللہ۔ یہ تمام علماء اہل حدیث، قائدین اہل حدیث الحمدللہ یہ مضبوط اور ٹھوس موقف رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کسی لحاظ سے بھی اپنی پاک فوج کو کمزور نہیں ہونے دیں گے، ان کا دست و بازو بنیں گے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں کوئی غرض اور کوئی ہدف نہیں سوائے اپنے وطن عزیز کے استحکام کے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ان قائدین کی عمر میں برکت فرمائے، جامعۃ الاحسان کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد فرمائے، اور حضرت سلفی صاحب کو ان کی تمام پوری ٹیم اساتذہ کرام اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت مولانا افضل عصری صاحب، حضرت مولانا محمد اعظم صاحب، حضرت مولانا محمد اقبال صاحب، حضرت مولانا محمد آصف صاحب اور دیگر جو ہمارے یہاں اساتذہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور طلباء کو اللہ کامیابیوں اور کامرانیوں کی جو منازل ہے وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرنے کی سعادت عطا فرمائے، انتظامیہ کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔